السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو دیش میں جو خبریں پائی جا رہی ہے اس وقت بڑی تشویشناک ہے، خاص کر انڈیا کو لے کر جو کہ اقتدار پہ ہے اور خابیث ہے ہمارے اوپر۔ ان چندی چوروں کے لیے تو یہی کہوں گا، گندگی لاکھ پھیلائے، لیکن تمہارا وقت تو آ چکا ہے۔ ابھی بہار کی اپڈیٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ وہاں پہ 11 اور 6 تاریخ کو ووٹنگ ڈالی جانی ہے، اور ہمارے پاس حیدرآباد دکن میں ری الیکشن کا ایک جبلی ہلز کی ایک سیٹ پہ 11 تاریخ کو 11 نومبر کو ووٹنگ ڈالی جانی ہے، جبکہ دونوں کا ملا کر 14 کو اعلان کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات تو صاف ہو چکی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، این ڈی اے کا کھانا خراب ہو چکا ہے، این ڈی اے بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے آپسی اختلافات ابھی اتنے بڑھ چکے ہیں، یعنی وہاں پہ لہر لگی ہے، خطا ٹھہری ہوئی ہے سمجھو ریزائن لکھنے میں، اور ریزائن لکھ کے وہ لوگ سیدھا جا رہے ہیں تیجسونی یادو کے پاس۔ لیکن تیجسونی یادو بھی ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں کو۔ جیسے ہی تیجسونی یادو کے پاس آ رہے ہیں، انہیں ایم ایل اے کا ٹکٹ دے رہا، یہ اب تک نہیں سمجھ رہا کہ یہ این ڈی اے سے آئے ہیں، یہ پھر جا کے اس کی گود میں بھی بیٹھ سکتے ہیں یا اس کی سرکار گرا سکتے آگے چل کر۔ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہو، کدھر سے بھی ٹوٹ رہی ہے این ڈی اے، ٹوٹنے دو بولے ویسا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ لوگ کون سی اس میں جیتے ہیں اللہ بہتر جانے۔ ہم تو صرف اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ این ڈی اے کا خاتمہ ہو، اور یہ چیٹر کمار جو ہم مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، خاص کر آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے وقف امینڈمنٹ بل، حالانکہ یہ اس کی اسٹے لگا ہے اس کے اوپر، وقف امینڈمنٹ بل کے اوپر ہم کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، لیکن پھر بھی یہ دھوکے باز نے جو کیا تھا، اب وہاں کا سارا مسلمان سبق سکھانا چاہیے اس کو، کیونکہ یہ چیٹر کمار ایک انسان میری نظر میں ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جبھی بھی اس کو آزمایا گیا یا موقع دیا گیا، اس نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ لیکن ابھی این ڈی اے میں سے خود اس کا پتہ صاف ہو رہا ہے، اب اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ یہ سی ایم کے لیے بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ این ڈی اے ایک اپنا نیا نام سامنے لا چکی ہے، تو اب اس کا بچا کیا، اس کا کچھ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ بھی ہوشیاری کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی پارٹی کو چھوڑ کر، این ڈی اے کو چھوڑ کر وہ آ کے انڈیا الائنس میں ملے، لیکن انڈیا الائنس اس کو کبھی موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ناگ ہے جو دیکھ کے سب کو ڈس دے گا، اس کے اوپر بھروسہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی دوسری بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اندیکھی کی تھی، سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس نے جو فیصلے کیے ہیں، جو اسٹے لگائے ہیں، اس کے اوپر انہوں بہت کوشش کر رہے ہیں، تلمال آ رہے ہیں، انہوں خالی بھنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک اچھی خبر مسلمانوں کے لیے یہ ایک چیز بھی سامنے آ چکی ہے، پہلے تو کلکٹر کا مدعا ہٹ گیا تھا، اس کے بعد جو ہے غیر مسلم کو جو ممبر بنا کے رکھ رہے تھے کمیٹی میں، وہ چیز کے اوپر بھی اسٹے لگا دی تھی سپریم کورٹ۔ اب یہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے
جہاں تک جو یہ لوگ جو گندگی مچا کر خاص کر یو پی اتر پردیش میں جو سنیاسی ڈھونگی بونا جوکر چندی چور خط گڈا منہ بڈھا جو ہے نا، جو وقت پراپرٹیز کے اوپر ہم قبضے کر کے جو یہاں تک کہ سرکاری وہ بھی بنایا تھا اس نے دفاتر وغیرہ جو بھی ہے اس سب کو برخاست کر کے سونپنے کا آرڈر 3 دن میں کہ وہ صرف اور صرف 3 دن میں واپس کرنا پڑے گا، نہیں تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، یہ صاف صاف کہہ دیا ہے سپریم کورٹ۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہم کو اچھی سے اچھی خبر ملتے جا رہی ہے، ہر دن ایک اچھی خبر آ رہی ہے، لیکن ہم کو اچھی خبر تو ہم جب ہی کہیں گے جب ان کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا، کیونکہ انہیں جو اذیتیں جو اتیاچار جو ہم پہ کیا ہے، جو ظلم جو کیا ہے، اب اس کا جواب دینے کا وقت آ چکا ہے، وہ بھی بہت جلد ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کی دعائیں درکار ہے، دعائیں کیجیے آپ لوگ، انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔